الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام حاضرین سنی تربیتی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے متعلق کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آئیے اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور تاجدار کائنات رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں اسی طریقے سے بآواز بلند ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، آسرا جب تک نہ لوگے اولیاء اللہ کا، سخت مشکل ہے پتہ ملنا رسول اللہ کا۔ یا قطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، بندام در مندام جستو ندارم دستگیر، بردے درگاہ والا سائلم ہے آفتاب، ناشر راشاد را کنشاد یا پیران پیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ سنی دعوت اسلامی کے مرکز موتی مسجد میں ہفتہ واری سنی تربیتی اجتماع میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائیں اور حضور غوث پاک سرکار کی نظر عنایت ہم سب پر فرمائیں اور تعلیمات غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کو نبوت کا تاج عطا فرمایا۔ جب جب بھی بندوں کی پیشانیاں آوارہ ہوتی رہیں، جب جب بھی بندے گمراہیت کا شکار ہوتے رہے، جب جب بھی بندے اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ سے بھاگتے رہے، ایسے نازک موقعوں پر رب قدیر جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرماتا رہا اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاتے رہیں۔ اب جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب قدیر جل جلالہ نے آخری نبی بنا کر کے مبعوث فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں اور کوئی نبی جلوگر ہونے والے نہیں ہیں، تو رب قدیر جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کو ولایت کا تاج عطا فرمایا اور انہوں نے رب قدیر جل جلالہ کی عطا سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلاتے رہے، توحید کا جام انہیں پلاتے رہے اور بارگاہ رب العزت کی معرفت کی دولت انہیں عطا فرماتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے حوالے سے
کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے سلسلے میں مجھ گنہگار فقیر بندے کو حق کہنے کی، آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی، اور پھر ہم سب کو حق پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ نے بے شمار اپنے بندوں کو ولایت کا تاج عطا فرمایا، لیکن تاجدار اولیاء قطب ربانی محبوب سبحانی کی شان و مرتبہ ایک الگ ہی انداز کا ہے، ایک نرالا انداز آپ کی ولایت کا پیش کرتا ہوا دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہے حضرت موسیٰ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، حضرت حسن مسنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہیں آپ جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کو جو ولایت کا تاج عطا فرمایا، ہر برائی سے اللہ نے ان کی حفاظت بھی فرمائی ہے، حرام غذا سے بھی ان کی حفاظت فرمائی ہے، تقوی کی ایسی دولت اللہ نے ان کو عطا فرما دی، نظر اٹھاتے تو اللہ کو یاد کرتے تھے، نظر جھکاتے تو اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں روشن رہا کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سیب کا واقعہ ہے، ہر انسان اچھی طریقے سے جانتا ہے، جب باپ کا یہ کردار ہوتا ہے تو اللہ ان کو ولیوں کا تاجدار بیٹا عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت بھوک میں ہے، حالت پیاس میں ہے، تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سیب نظر آ جاتا ہے، اللہ اکبر، پانی میں بہتا ہوا سیب آ رہا تھا، آپ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانے کے بعد تناول کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں اس سیب کو، اور جیسے ہی پہلا لقمہ ہی کھاتے ہیں، اندر سے ضمیر آواز دیتا ہے، اے موسیٰ تم نے یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر، یہ کس کا مال ہے اور تم کیسے یہ کھا لیے ہو؟ جیسے ہی ضمیر کی آواز آتی ہے، حضرت موسیٰ ابو صالح رضی اللہ تعالی عنہ اس دریا کے جہاں سے پانی بہ کر آ رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے تشریف لے جاتے ہیں، جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا باغ ہے، وہاں پر باغ میں بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، بہت سارے پھل نظر آ رہے ہیں، اور سیب کی ٹہنیاں جو سمندر دریا کی طرف آ رہی ہے، وہاں پر سیب بھی لٹک رہے ہیں۔ جا کر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، ایک خادم نے دروازہ کھولا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم نے ان کو سلام کیا اور فرمانے لگے یہ باغ کس کا ہے؟ وہ خادم تھا باغ کا، وہ باغ کا مالی تھا، اس نے کہا کہ یہ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے۔ اللہ اکبر، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھے، آپ ان کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں، مولا میں نے سیب کھا لیا، اب میں ان کو کیسے مناؤں، کس طریقے سے میں ان سے معافی حاصل کروں؟ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے ہیں، باغ کے مالی نے جا کر کے کہا ایک نوجوان آیا ہے، بڑا حسین نوجوان ہے، بڑا خوبصورت نوجوان ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ نے غضب کی خوبصورتی، سارے انسانوں کی خوبصورتی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے، بلکہ مالی یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا جلوہ دیکھنا ہے تو اس نوجوان کے چہرے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم جب حضرت عبداللہ سمعی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے معافی دے دو۔ اللہ اکبر، حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ولایت کی منزل پر فائز تھے، یہ بھی جانتے تھے، ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، وہ جانتے تھے یہ علی کی اولاد میں سے ہے، یہ مولا علی کی
کی اولاد ہے, خاتون جنت سیدہ کائنات کی اولاد میں سے ہے, یہ آل رسول ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں نہیں نہیں بیٹا, تمہیں اس طریقے سے معافی ملنے والی نہیں ہے, تمہیں یہاں پر خدمت کرنا ہوگا, باغ کی رکھوالی کرنا ہوگا, باغ کی دیکھ بھالی کرنا ہوگا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں, بلکہ مجھے محشر کی رسوائی سے بچا لو, مجھے محشر میں رسوا ہونے سے بچا لو. میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا اگر میرے آقا فرمائیں گے اے ابو صالح موسیٰ تم نے بغیر اجازت سیب کیسے کھا لیا؟ میں آقا کو کیا جواب دوں گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج کے دور کے اندر لوگ تو مال جدھر سے آتا ہے آنے دو, نہ حلال کی تمیز باقی رکھ رہے نہ حرام کی تمیز باقی رکھ رہے, جدھر سے بھی مال آتا ہے اپنی اولاد کے لیے جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھو جن کے والد نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے, لیکن آج باپ کی تربت کے اوپر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, باپ کے نام پر ایصال ثواب کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. لیکن ان برگزیدہ بندوں کو بھی دیکھو جنہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کیا, اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی تعلیم سے آراستہ کیا, تو ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے, ادھر اولاد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دین کی تعلیمات کی یہ اہمیت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1 سال تک میرے گھر میں میرے باغ میں تم خدمت کرنا ہوگا. 1 سال گزر جاتا ہے, بڑی تیزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, 1 سال گزرنے کے بعد آ کر عرض کرتے حضور 1 سال گزر گیا ہے نا, اب مجھے اجازت عطا فرمائیں, کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اتنے آسانی سے معافی تھوڑی ملنے والی ہے, نہیں نہیں اور 1 سال تمہیں رکنا ہوگا. اللہ اکبر. اور 1 سال رکنے کے بعد عرض کرتے حضور مجھے میرے گھر بھی جانا ہے, مجھے جانا ہے, مجھے میرے اپنے گھر کو جانا ہے, اپنے وطن کو روانہ ہونا ہے, اب تو اجازت عطا فرما دیجئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی کو بوسہ دے دیتے ہیں, اس لیے کہ پیشانی ابو صالح میں غوث پاک کا نور نظر آ رہا تھا. دیکھ رہے تھے کہ میری بیٹی کے لیے اس سے اچھا رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے. فرمانے لگے اے ابو صالح اب میری ایک شرط کو تمہیں منظور کرنا ہوگا, میرے اور ایک حکم کو تمہیں ماننا ہوگا. فرمانے لگے حضرت کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پیر سے معذور ہے, اب تم اس سے نکاح کرنا ہوگا. اللہ اکبر. اتنی بڑی سزا, اللہ اکبر, اتنا بڑا جرم. میں نے تو اتنا بڑا جرم نہیں کیا, میں نے تو صرف 1 سیب کھا لیا, لیکن مجھے 2 سال تک یہاں پر خدمت کرنا پڑا, اور ایسی لڑکی سے میرا نکاح کرایا جا رہا ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, زبان سے بول نہیں سکتی, ہاتھ پیر سے چل پھر نہیں سکتی, کوئی کام نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود بھی سوچتے ہیں یہ تو دنیا کی عارضی مصیبت ہے, یہ دنیا ختم ہو جائیں گی تو مصیبت بھی ختم ہو جائیں گی, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری مصیبت بھی ختم ہو جائیں گی, مجھے منظور ہے یہ رشتہ, میں یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. نکاح ہو جاتا ہے, رشتہ طے ہو جاتا ہے. جب آپ کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں, کمرے میں تشریف لے جا کر فوری طور پر واپس چیختے ہوئے باہر آ جاتے ہیں. حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے حضور آپ نے نکاح کسی اور سے میرا پڑھا دیا ہے, آپ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ کی بچی اندھی ہے, آپ کی بچی لنگڑی ہے, آپ کی بچی گونگی ہے, لیکن الحمدللہ ایک ایسی شہزادی وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے جو ہاتھ پیر سلامت ہے, اس کے آنکھیں سلامت ہے, اس کے پیر سلامت ہے, اس کی زبان سلامت ہے. اللہ نے غضب کی خوبصورتی عطا فرمائی. حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بیٹے میں نے جو تم سے کہا تھا کہ آنکھوں سے اندھی ہے, آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کے
چہرے کو نہیں دیکھا، آج تک میری بیٹی نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، آج تک میری بیٹی نے اپنی زبان سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جو خلاف شرع ہے، اس لیے وہ زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس لیے کہ آج تک میری بیٹی نے کبھی کسی غیر محرم کی آواز کو بھی نہیں سنا، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی کانوں سے بھی بہری ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب والدین اتنے پاکیزہ ہوتے ہیں تو ان کی گود میں پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا تاجدار نظر آتا ہے۔ اب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے پہلے جس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اس وقت سیدہ بی بی آمینہ سلام اللہ علیہا کے خواب میں ہر مہینہ ایک نبی تشریف لاتے اور فرماتے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں سید المرسلین تشریف لانے والے ہیں، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں خاتم النبیین تشریف لانے والے ہیں، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں اللہ کا پیارا محبوب تشریف لانے والا ہے۔ ہر مہینہ ایک نبی خواب میں جلوگر ہوتے، سیدہ بی بی آمینہ کو مبارکبادی دیتے۔ اسی طریقے سے جب غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کے شکم مبارک میں آ گئے تھے، اللہ کے پیارے حبیب تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام جبار تجھے مبارک ہو، تیرے گود میں عبد القادر جیلانی تشریف لانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود سیدہ حضرت عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی امی جان فرماتی ہیں کبھی نماز میں جلدی پڑھتی تو مجھے اندر سے آواز آتی اے امی جان اللہ کی عبادت اطمینان سے کیا کرو، اللہ کی عبادت اطمینان سے کیا کرو۔ میں حیران ہو جاتی کہ میرے پاس تو کوئی بچہ بھی نہیں ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ جب پیٹ کی طرف نظر پڑتی تو میرا بیٹا اندر سے آواز لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کے حوالے سے بھی آگے بڑھیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، یہ مرتبہ، کس طریقے سے غوث پاک کی فضیلتیں اگر پڑھنا شروع کرے تو یہ وقت تو بہت ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا پڑتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے یہ محبوب بندے کے حوالے سے ہم نے یہ سنا کہ مردوں کو زندہ کیے، مردے کو زندگی عطا فرمائی، تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں سنا کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 سال تک اللہ کی محبت میں گھوما کرتے تھے، 35 سال تک بھوکے پیاسے رہ رہے تھے، حالت روزے میں رہ رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آتی ہے میرے بندے عبد القادر کھانا کھا لے، میرے بندے عبد القادر پانی پی لے۔ اللہ قسمیں دے دے کر کے سرکار غوث اعظم کو کھلایا کرتا تھا، اس وقت تک عبد القادر جیلانی نہیں کھایا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ جب قرآن مقدس کی تلاوت کرتے، بیٹھ کر کے تلاوت کر رہے تھے، نیند کا جھونکا آتا تو کھڑے ہو جاتے۔ ہم کیا کرتے؟ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذرا سا نیند کا جھونکا آئے تو ہم کیا قرآن پاک بند کر دیتے اور اس کے بعد جا کے سو جاتے۔ لیکن یہ ولیوں کے تاجدار قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو نیند کا جھونکا آتا تو کھڑے ہو جاتے اور پڑھنا شروع کر دیتے، اور زیادہ نیند کا جھونکا آتا تو ایک پیر کو بھی اٹھا لیتے، 2 پیر سے نہیں بلکہ ایک پیر کو اٹھا کر کے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیا کرتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عشاء کی نماز کے لیے جو وضو بناتے تو اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے، غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے ولیوں کے تاجدار جب آئے تھے جن کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی،
بڑے بڑے ولی تو ولی بلکہ ابدال بھی آتے تو اپنا عمامہ خانقاہ غوثیت پر اتار دیا کرتے، غوث اعظم کی چوکٹ پر اپنا عمامہ شریف اتار کر کے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا کرتے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے ملتا ہے، اللہ اکبر، آپ دیکھیں بہت ساری خانقاہوں میں لوگ رہتے ہیں، خدمت گزارا رہتے، خدمت کرتے رہتے کہ قوالیوں کا پروگرام ہوا تو شترنجیاں وغیرہ بچھاتے، چاندی کے پارٹس وغیرہ بچھاتے رہتے، شترنجیاں بچھاتے، مہمانوں کو چائے وغیرہ پانی وغیرہ پلانے والے ایسے خانقاہوں میں بہت سے خانقاہوں میں رہتے۔ اسی طرح جس کو کچھ بھی نہیں آتا، جس کو کچھ نہیں آتا، جو بیکار رہتا ہے، اس سے یہی تو کام لیا جاتا، بچھانے کے کام پہ لگا دیا جاتا، چائے بسکٹ منگانے کے کام پہ لگا دیا جاتا، لوگوں کی خدمت میں لگا دیا جاتا۔ حضور غوث پاک کی خانقاہ میں بھی ایک ایسے ہی تھے جن کو کچھ نہیں آتا تھا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مقرر کر دیا اور فرما دیا میری خانقاہ میں جو بھی آئے گا اسے استنجا کرنے کے لیے لوٹے میں بھر کے پانی دینا، یہ خدمت پہ لگا دیا، اس کو پانی وضو کے لیے پانی دینا اور استنجا کے لیے پانی دینا۔ 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 40 سال تک وہ اسی خدمت کے اندر معمور رہے تھے، یہی خدمت کرتے رہے۔ 40 سال گزر جاتے ہیں، دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہاں پر دیکھتا ہوں چور آتا ہے خطب بن جاتا ہے، ڈاکو آتا ہے ولی بن جاتا ہے، لیکن میں 40 سال سے غوث اعظم کے آستانے پر ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ اکبر، یہ خیال ان کے دل میں آ جاتا ہے۔ 2 ابدال ہے، 2 ابدال، اور ابدال کسے کہتے ہیں؟ جب 40 ولی ایک جگہ ہوتے ہیں اس وقت ایک اس میں ابدال ہوا کرتا ہے۔ 2 ابدال غوث اعظم کے آستانے پر آتے ہیں، غوث پاک سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جانا شروع کرتے ہیں تو اب یہ لوٹے والے بابا جو تھے، یہ جو لوگوں کو پانی دیا کرتے تھے، انہوں نے جا کر کے کہا حضرت مجھے اجازت عطا فرمائے، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، میں میرے مرشد کی بارگاہ میں 40 سال سے خدمت انجام دے رہا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کر رہا ہوں، بلکہ صرف مرشد کا نام لیا، میں میری مرشد کی بارگاہ میں 40 سال سے خدمت کر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ملا، اب میں آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں۔ ان ابدالوں نے کہا ٹھیک ہے چلو ہمارے ساتھ چلو، چلنا شروع کرتے ہیں۔ 7-8 گھنٹے ہونے کے بعد اب ان کو بھوک لگتی ہے، انہوں نے کہا حضرت مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس لیے کہ غوث اعظم کی خانقاہ میں تو 24 گھنٹے لنگر کا اہتمام رہا کرتا تھا، جب بھی بھوک لگتی جا کر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ اب 8 گھنٹے ہو گئے ہیں، کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے، انہوں نے وہ ابدالوں سے کہا حضرت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے مل جائے۔ وہ ابدالوں نے کہا دیکھو حضرت ہم ابدال لوگ ہیں، ہم ایسے 24 گھنٹے میں صرف ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں، ہم چلتے پھرتے کھانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں صرف ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں، اگر چلنا ہے تو ساتھ چلے ورنہ آپ کی مرضی، اپنا واپسی کا راستہ لے لے۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے تو غوث پاک کی خانقاہ چھوڑ دی تھی، اب چلنا شروع کرے۔ اب 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، حالت ڈھیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، عرض کرنے لگے حضرت 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اب کھانے کے لیے کچھ انتظام کر دے۔ مصلی بچھایا جاتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، 3 پیالے اور 3 روٹیاں آسمان سے اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ تینوں مل کر کے ایک ایک روٹی ایک ایک دودھ کا پیالہ کھالی اور نکلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر دوسرا دن آتا ہے، پھر سے انہوں نے کہا حضرت پھر 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، ایک روٹی ایک دودھ کا پیالہ کھائے 24 گھنٹے پہلے، اب بھوک بے انتہا لگ رہی ہے۔ پھر سے دوسرے ابدال نے جانماز بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اب اس کے بعد پھر سے 3 روٹی اور 3 دودھ کے پیالے آ گئے، اب انہوں نے کھا لیا، ایک ایک تینوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر چلنا شروع کر دیے۔ اب تیسرا دن آ گیا، تیسرے دن پھر عرض کرنے لگے حضور کھانے کا انتظام ہو جائے۔ اب ابدالوں نے کہا کہ اب باری آپ کی ہے، اب آپ کی باری ہے، آپ دعا کرنا ہے۔ کل انہوں نے کی، پرسوں میں نے کی، کل انہوں نے کی، آج آپ کی باری ہے،
آج آپ کو دعا کرنا. عرض کرنے لگے حضور مجھے تو کچھ نہیں آتا, میں تو کچھ نہیں مانگ سکتا, میں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی, میں تو کچھ کام ہی نہیں کر سکتا, میں ایک ناکارہ تھا, مرشد کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا, مجھے کچھ نہیں آتا. ان ابدالوں نے کہا اگر کھانا چاہتے ہو تو تمہیں ہی دعا کرنا ہوگا, تمہیں ہی منگانا ہوگا. اب انہوں نے مصلی بچھایا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے, اے اللہ انتظام فرما دے مولا, لاج رکھ لے مولا, پیٹ کی بھوک کو مٹا دے مولا. جیسے انہوں نے دعا کی اب آسمان سے 3 روٹی نہیں بلکہ 6 روٹیاں نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور 6 پیالے آ گئے. اب یہ ابدالوں نے کہا حضرت آپ نے کیا پڑھا ہے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا, لیکن ہم جب دعا کرتے تو ایک ایک پیالہ آ رہا تھا, اور آپ دعا کرے اللہ نے 2 پیالے اور 2 روٹیاں نازل فرمائے ہیں. تب یہ لوٹے والے بابا نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کیا مناجات کرتے تھے, تم کیا پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. تو اب یہ ابدالوں نے کہا, یہ 2 ابدال جو تھے, یہ 2 ابدال تھے جو ان کو ساتھ لے کر کے چلے تھے, ان لوگوں نے کہا ہم 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے, اے اللہ جو عبد القادر کے آستانے پر جو لوٹے والے بابا ہے, وہ لوٹے والے بابا کے وسیلے سے تو ہم کو روزی عطا فرما دے. جیسے ہی آپ نے یہ سنا کہ وہ لوٹے والے بابا کا نام لے کر دعا کرتے تھے, اللہ اکبر, آپ اسی وقت چیخ مارتے ہیں, غش کھا کر کے گر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تو آج تک یہ سمجھتا تھا کہ عبد القادر کے آستانے سے مجھے کچھ نہیں ملا, لیکن جب ابدالوں نے یہ کہا کہ ہم تو لوٹے والے بابا کا وسیلہ لگا کر اللہ سے روزی حاصل کرتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ شان غوث اعظم دستگیر کے آستانے کی چوکٹ پر بیٹھ جاتے تھے. اب ان سے انہوں نے کہا کیا تم نے کبھی وہ لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ تو وہ ابدالوں نے کہا نہیں, ہم نے آج تک وہ لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد اور ایک چیخ نکلتی ہے, پھر سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اب ابدال کہتے, ابدال ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ہوش میں لاؤ اور دیکھو کیا معاملہ ہے. جب ہوش میں آتے ہیں تو فرماتے کیا تم نے وہ لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے؟ تو ابدالوں نے کہا کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. فرماتے دیکھ لو وہ لوٹے والا بابا میں ہی ہوں. اب یہ ابدال چیخ مارتے ہیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم الشان شان رکھنے والے کہ 3 ابدال غوث پاک کی خانخواہ سے جا رہے تھے. ایک شخص بڑا لنگڑتے ہوئے اندر آ کر کہتا ہے کہ مرشد غوث اعظم سے کہہ دینا میری سفارش کر دیجئے, کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دیجئے. آپ قادری فقیر جو وہاں پہ غلام تھے حضور غوث پاک کے آ کر عرض کرتے ہیں حضرت کوئی باہر لنگڑتے ہوئے آئے, آ کر کہنے لگے کہ عبد القادر سے کہنا کہ مجھے معاف کر دے. غوث پاک فرماتے جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا, میں نے انہیں معاف کر دیا. آ کر کے کہتے کہ سرکار غوث پاک نے آپ کو معاف کر دیا. جیسے یہ کہنا سننا تھا ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ہوا میں اڑنا شروع ہو گئے. غوث پاک کی بارگاہ میں یہ پھر سے مرید آئے, آ کر عرض کرنے لگے حضور کون ہے وہ شخص جو لنگڑتے ہوئے آ رہا تھا, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آ رہا تھا؟ غوث پاک فرماتے یہ ابدال ہے, ابدال 3 ابدال جا رہے تھے, میری خانخواہ آ گئی. ایک سیدھے ہاتھ کی جانب رخ کیا, ایک نے بائیں ہاتھ کی جانب رخ کیا, تیسرے نے کہا کہ یہ بھی ولی ہے میں بھی ولی ہوں, اور یہ سوچتے ہوئے میری خانخواہ کے اوپر سے آنے کی جرت کیا. اللہ نے اسے ایسی سزا دی کہ یہیں پر آ کر کے وہ گرتا ہوا نظر آ رہا تھا. جیسے ہی میں نے اسے معاف کر دیا اللہ نے اس کو شان و ولایت پھر سے واپس عطا فرما دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی تقدیر ہزاروں میں دیکھی, کس طریقے سے ولی کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. حضرت شیخ احمد ابن دباغ رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید. لوگ اپنے مریدوں سے وابستگی کیوں اس لیے کہا جاتا کہ اپنے پیر و مرشد سے اپنی وابستگی کو مضبوطی کے ساتھ رکھو, ان کی دعائیں لیا کرو. دیکھیے
دو چیزیں بہت اہم ہیں انسان کی زندگی میں، ایک اس کے اپنے والدین اور اس کے بعد والدین کے بعد پیر و مرشد۔ پہلے والدین ہیں، والدین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ والدین ایسی عظیم نعمت ہے اللہ کی، اگر والدین ناراض ہے تو بڑے سے بڑے پیر و مرشد کی دعا بھی اس بندے کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ جس بندے سے ناراض ہے، اللہ جس بندے سے اس کے ماں باپ ناراض ہے، اس بندے سے خدا بھی ناراض ہے۔ جس بندے سے خدا ناراض ہے اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ پہلے والدین کو مناؤ، پہلے والدین کا ادب کرو، پہلے والدین کی خدمت کرو۔ دعائیں کراتے پیروں کے پاس، ولیوں کے پاس، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی ولی کے پاس نہ جائیں، میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی ماں کے قدموں کو پکڑ لے، اپنے ماں کے قدموں کو پکڑ لے، اپنے والد کے قدم کو پکڑ لے، ان سے دعائیں کرائے، اس کے بعد دیکھیں تقدیر کس طریقے سے بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معمول رہتا تھا لوگ سفر پر جاتے تو اپنے والدین کے پاس آ کر اجازت لیا کرتے، اپنے پیر و مرشد کے پاس جا کر کے اجازت لیا کرتے۔ حج کا سیزن تھا، لوگ تجارت کی غرض سے شہر مکہ کی طرف روانہ ہوتے تھے۔ حضرت شیخ احمد ابن دباغ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید آ کر کے عرض کرتا ہے، حضور میں تجارت کی غرض سے سفر پر جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ احمد ابن دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ والوں کی نظر کیا ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں زمین پر نظر ہوتی ہے عرش پر، بیٹھتے ہیں زمین پر نظر ہوتی ہے اس کے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی تقدیر پر نظر ہوتی ہے۔ اس کی لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیر کو پڑھ لیتے ہیں اور فرماتے میاں اللہ نے تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم سفر پر جاؤ گے تو تمہاری جان بھی جائے گی اور مال بھی جائے گا، لہٰذا تم سفر پر نہ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں سلامتی کے ساتھ رہو۔ عرض کرنے لگا حضور میں تو برباد ہو جاؤں گا، میں تو قرضے لے لے کر کے سامان تجارت جمع کیا ہے، اگر میں تجارت پر نہیں جاؤں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، حضرت مجھے اجازت عطا فرمائے۔ حضرت نے کہا میاں جب اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ جانتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تو مٹ نہیں سکتا، یہ آپ کا ہمارا ایمان ہے، تقدیر میں جو لکھ دیا گیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اب یہ شخص بڑا رونا شروع کرتا ہے، پھر عرض کرتا ہے حضرت مجھے اجازت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ احمد ابن دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میاں اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تمہاری مرضی ہے۔ یہ اپنے شیخ کی خانخواہ سے، اپنے پیر و مرشد کی خانخواہ سے روتا ہوا دبے دبے قدموں سے باہر نکلتا ہے۔ اب اس کے دل میں خیال آتا ہے میں تو اب ہمارے پیر کے پاس گیا تھا، اب چلو پیرانے پیر کے آستانے پر چلتے ہیں، چلو غوث اعظم کے آستانے پر چلتے ہیں۔ سنا ہے کہ ان کے دربار سے کوئی محروم نہیں جاتا، جو بھی مانگنے والا آتا ہے اپنی مراد لے کر کے جاتا ہے۔ اب یہ شخص احمد ابن دباغ کا مرید غوث اعظم کے آستانے پر آتا ہے، آ کر کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے برگزیدہ بندے، اے عبد القادر جیلانی، میں احمد ابن دباغ کا مرید ہوں، ان کے ہاتھ پر میں نے بیعت کی ہے، میں سفر پر جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پیر و مرشد نے مجھے ناراض کر دیا ہے، میرے پیر و مرشد نے مجھے مایوس کر دیا ہے، مجھے سفر پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی تقدیر کو پڑھ کر کے فرماتے میاں اللہ نے یقیناً تمہاری تقدیر میں ایسا لکھا ہے، تم مت جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں سلامتی کے ساتھ رہ جاؤ۔ سرکار کے قدم پکڑ لیے حضور مجھے اجازت عطا فرمائے، میں نہیں جاؤں گا، ابھی تو مر جاؤں گا، اتنا قرضہ لے لیا ہوں کہ اب میں یہ قرض واپس بھی نہیں کر سکتا، حضور مجھے اجازت عطا فرمائے، آپ میرے لیے کچھ انتظام فرما دیجئے، اے عبد القادر جیلانی آپ میرے لیے انتظام فرما دیجئے۔ جب 3 مرتبہ وہ احمد ابن دباغ کا مرید غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ کر کہتا ہے، عبد القادر جیلانی جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں جا سفر پر جا، انشاءاللہ سلامت آئے گا۔ عبد القادر تیری ضمانت لیتا ہے،
اللہ اکبر. آپ اندازہ تو لگائیے, کوئی کہہ سکتا ہے اتنی بڑی بات جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں جا سفر پر جا, انشاءاللہ سلامت آئے گا. عبد القادر تیری ضمانت لیتا ہے. اب یہ شخص سفر پر چلا گیا, خوب تجارت کیا, خوب مال کمایا, اور آتے آتے حج بھی کر لیتا ہے, تجارت بھی کر لیتا ہے, مال بھی کماتا ہے. اب یہ قافلہ شہر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں رات ہو گئی, ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیا گیا. سب لوگ سو گئے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد. یہ شخص بھی سو جاتا ہے, خواب دیکھتا ہے. خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ چور آئے ہیں, ڈاکو آئے ہیں, سب کو قتل کر رہے ہیں, سب کا مال لوٹ رہے ہیں. یہاں تک کہ ایک ڈاکو آیا, اس کا مال لوٹ لیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا. یہ مزاحمت کرنا چاہ رہا تھا, لیکن ایک ڈاکو اس کے گلے پر تلوار پھیر دیتا ہے. یہ فوری نیند سے بیدار ہو جاتا ہے, اپنے گلے پر ہاتھ پھیرتا ہے, گلا سلامت ہے, اللہ کا شکر ادا کیا. مال کو دیکھتا ہے, مال سلامت ہے, اللہ کا شکر ادا کیا, اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا. جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے اب فجر کی نماز کے بعد, اب یہ قافلہ شہر بغداد کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. اب یہ قافلہ شہر بغداد میں پہنچنے کے بعد اب دو راستے پر یہ شخص کھڑا ہو کر سوچ رہا ہے کہ پہلے میں اپنے پیر کے پاس جاؤں یا پیرانے پیر کے پاس جاؤں, پہلے پیر کا خیال کروں یا پیرانے پیر کا خیال کروں. پیچھے سے اس کے پیر نے آواز دی, ارے کیا سوچتا ہے, پہلے پیرانے پیر کی بارگاہ میں جا, انہی کی دعاؤں کی برکت سے تو سلامت آیا ہے. اور جیسے یہ قطب ربانی محبوب سبحانی میرا محی الدین حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتا ہے, غوث اعظم دستگیر اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں, اے اللہ کے نیک بندے, عبد القادر نے تیرے لیے اللہ سے 70 مرتبہ دعا کی ہے, 70 مرتبہ دعا کی ہے, اللہ نے تیری حقیقت کو خواب میں بدل دیا اور تو سلامتی کے ساتھ شہر بغداد کو آ گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں, جو ہونے والا تھا حقیقت میں اللہ نے خواب میں بتا دیا. اور وہ بھی غوث پاک جانتے ہیں, وہ بھی غوث پاک جانتے ہیں کہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا ہے اس شخص کو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, مریدی لا تخف واشن فانی عظوم قاتل عند القتال. میرے مرید گھبرا نہیں, پریشان مت ہو, میری ایسی اولو العزم ایسی تلوار ہے کہ تجھے قتل کرنے سے پہلے, میرے مرید کو اگر کوئی قتل کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ ہلاک ہو جاتا ہے, وہ قتل ہو جاتا ہے. غوث پاک کے سچے مرید تو بن جاؤ. فرماتے ہیں میرا مرید مغرب میں ٹھہر کر مجھے آواز دیتا ہے تو میں عبد القادر اس کی مدد فرماتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں میرا مرید ہے اور بے نمازی یہ نہیں ہو سکتا, میرا مرید بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قافلہ آتا ہے, بڑی دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے. آنے کے بعد 1 دن 2 دن 3 دن 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے 1 مہینہ 40 دن تک گزار لیتا ہے. 40 دن گزرنے کے بعد اب آ کر یہ قافلے کے لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں اجازت دیجیے, ہم جانا چاہتے ہیں. غوث پاک سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن ذرا مجھے اتنا بتاؤ تم آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ نہ تم نے آنے کا مقصد بیان کیا نہ جانے کا مقصد بتا رہے ہو, آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو؟ عرض کرنے لگے حضور ہم نے بڑی شان سن کر کے آیا تھا, ہم یہ سنے تھے کہ خانقاہ غوثیت میں روزانہ ایک نئی نئی کرامت دیکھنے کا موقع ملتا ہے, ہر دن ایک کرامت نظر آتی ہے. ہم 40 دن تک آپ کے مہمان بنے رہے, اے عبد القادر ہمیں کوئی کرامت نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے قافلے والو بتاؤ کیا کرامت دیکھنا چاہتے ہو, کون سی کرامت دیکھنا چاہتے ہو, مجھے پہلے ایک جواب دو. 40 دن تک تم نے میرے مہمان بن کر کے رہے ہو, لیکن کیا بتاؤ ان 40 دنوں میں کیا میری کوئی نماز قضا ہوتی ہوئی تم نے دیکھا ہے؟ کیا ان 40 دنوں میں کوئی کام خلاف شریعت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟
क्या इन 40 दिनों में क्या कोई काम मुझसे ऐसा हुआ जो अल्लाह और उसके रसूल के लिए नापसंदीदा हो? उन लोगों ने अर्ज किया, नहीं नहीं ऐ अब्दुल कादिर, हमने इन 40 दिनों में कोई ऐसा काम नहीं देखा जो खिलाफ शरा है। सरकार बगदाद जलाल में फरमाते हैं, सुन लो, सबसे बड़ी करामत यही है कि बंदा अल्लाह का फरमाबरदार बन जाए। हवा में उड़ना करामत नहीं है, पानी पे चलना करामत नहीं, बल्कि सबसे बड़ी करामत यही है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे बड़ा करामत वाला शख्स वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खशियत रखने वाला हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो, इसलिए कि नमाजों के तर्क करने के सबब से अगर उसके ऊपर अजाब होगा तो पड़ोस में जो दूसरा मुसलमान होगा उसे भी तकलीफ होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक शख्स आया, आकर अर्ज करने लगा, हुजूर दिनों रात एक करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन घर में खैर बरकत नहीं है, बड़ा परेशान हूँ। इरशाद फरमाते, तुम्हारा मकान कहाँ पर है? अर्ज करने लगा, हुजूर रास्ते के किनारे पर मेरा मकान है, लोगों का आना जाना होता है वहाँ से। अर्ज करने लगा, हाँ हुजूर बेशुमार लोग आते जाते हैं। फरमाते, घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो और 15 दिन के बाद मुझसे मुलाकात के लिए आना। अब वो शख्स गया, जाकर घर के दरवाजे पर पर्दा लगाया, 15 दिन के बाद आता है तो अशरफियों का नजराना लेकर के आता है। गौसे पाक ने उस नजराने को कबूल फरमा कर गरीबों में तकसीम फरमा देते हैं। अब ये शख्स अर्ज करने लगा, या अब्दुल कादिर जीलानी, आपने मुझे कोई वजीफा नहीं दिया था, आपने मुझे कोई तावीज़ बना करके नहीं दी थी, आपने सिर्फ इतना कहा था कि घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। मैंने घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दी, अल्लाह ने बेशुमार बरकतें मुझे अता फरमाई। अरे अब्दुल कादिर, घर के दरवाजे पर पर्दा लगाने से अल्लाह ने इतनी बरकत क्यों अता फरमाई? इरशाद फरमाते, सुन ले, वजह यह है कि तेरा घर रास्ते के किनारे पर था, लोगों का आना जाना वहां से हुआ करता था, और आने जाने वाले लोगों में बेनमाजी भी हुआ करते थे। जब नमाजी की नजर तेरे घर के दरवाजे पर पड़ती थी, अल्लाह ने तेरे घर से रहमतों को उठा लिया था। अब जबकि तूने पर्दा लगा दिया तो बेनमाजी की नजर पर्दे से लगकर चले जा रही है, अल्लाह ने तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल फरमाया। आप अंदाजा तो लगाइए कि जिस घर के दरवाजे पर बेनमाजी की नजर पड़ती है उस घर से अल्लाह रहमतों को उठा लेता है, लेकिन जिस घर में बेनमाजी होगा, बेनमाजी जिस घर में रहेगा, उस घर का अंजाम क्या होगा, उस घर का हाल क्या होगा, उस घर का हश्र क्या होगा। ऐ इस्लाम के मुक़द्दस शहजादों, अगर चाहते हो कि अल्लाह हमारे घरों में रहमतें नाजिल फरमाए, अगर चाहते हो अल्लाह हमारे घरों में बरकतें नाजिल फरमाए, नमाज की पाबंदी करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने अहलो अयाल को नमाज की तालीम दो। मेरे आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया, अरे अबू हुरैरा, तुम खुद भी नमाज की पाबंदी करो और अपने अहलो अयाल को नमाज की ताकीद करो, इसकी बरकत यह होगी अल्लाह तुम्हें ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा जहां पर तुम्हारा गुमान भी नहीं पहुंचता होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरी बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर देता हूँ। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में एक चोर आता है। चोर आया, ये सोच करके आया कि गौसे पाक का आस्ताना है, लोग नजराने, लोग बेशुमार नजराने ला करके दिया करते थे, इसलिए कि गौसे पाक की नज़र जिस पर पड़ती थी उसका बेड़ा पार हो जाता था। और आज भी वो करामतें मौजूद है। ज़रा सच्चे दिल से लव लगा करके देखो, ज़रा मोहब्बत करके तो देखो, गौसे पाक को पुकार करके तो देखो, उसके बाद कैसे परेशानियाँ हटती हुई नजर आएगी। चोर आया, सारे खानखा तलाश करा, कुछ भी नहीं मिला। अब मायूस हो गया कि यार यहाँ पर तो लोग अशरफियाँ ला कर देते हैं, कीमती कपड़े ला करके देते हैं, जौहरात आते हैं, सोने चांदी आता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। गौसे पाक फरमाने लगे कि अपने खादिम से फरमाने लगे, फला मुकाम का एक चोर आया है और ये उसके हाथ को कुछ नहीं लगा, गौसे आजम के आस्ताने पर आए और खाली हाथ चले जाए, ये गौसियत माप की तौहीन होने वाली है। जाओ उसे खुशखबरी सुना दो कि गौसे आजम ने उसको फला मुकाम का वली बना दिया है।
غوث پاک سرکار کے آستانے پر جو بھی آتا ہے غوث پاک اسے نواز دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تبلیغ کی ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ غوث پاک سرکار کے حوالے سے آپ تشریف لے جانے شراب خانے سے، راستے میں شراب خانہ نظر آتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھتے ہیں کہ شراب کے نشے میں لوگ جھوم رہے ہیں، آپ اس شراب خانے میں اندر داخل ہو جاتے ہیں اور ان شرابیوں کو پکڑ کر پوچھتے ہیں، اے دنیا کی غلیظ شراب پینے والو، اے دنیا کی نجیس شراب پینے والو، اے دنیا کی ناپاک شراب پینے والو، بتاؤ تو صحیح اس کا نشہ کب تک رہے گا؟ کسی نے کہا حضرت 4 گھنٹے اس کا نشہ رہتا، اس کے بعد ختم ہو جاتا۔ کسی نے کہا 6 گھنٹے رہتا۔ کسی نے کہا حضرت رات میں نشہ کرتے صبح تک رہتا، اس کے بعد اتر جاتا۔ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، آخر تم کب تک نشہ کرو گے؟ کب تک اس طریقے سے نشہ کرتے رہو گے؟ کوئی ایسا نشہ کیوں نہیں کرتے جو صبح قیامت تک نہ اتر سکے؟ اللہ اکبر۔ ان شرابیوں نے عرض کیا، حضور ایسی شراب آج تک ہمیں نہیں ملی، آج تک ایسی شراب کسی نے نہیں بنایا۔ ارشاد فرماتے ہیں، چلو عبد القادر کا دامن تھام لو، میں تمہیں ایسی شراب پلاؤں گا، ایسا توحید کا نشہ کراؤں گا جس کا نشہ صبح قیامت تک نہ اترنے پائے۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے شرابی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ سب شرابیوں کو لے کر دریائے دجلہ پر تشریف لے جاتے ہیں۔ سب سے فرماتے ہیں، سب پہلے پاک صاف ہو جاؤ، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کر لو، سب غسل کر لو۔ سارے کے سارے غسل کر لیتے ہیں، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت بچھاتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان شرابیوں کو شراب خانے سے اٹھا کر عبادت خانے تک لانا عبد القادر کا کام تھا، اب ان کے دلوں کی دنیا کو بدلنا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کیے اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سیدھی جانب دیکھتے ہیں تو سیدھی جانب جتنے تھے سب کے سب اولیاء اللہ بن جاتے ہیں اور بائیں جانب جتنے تھے سب کے سب حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی تقدیر ہزاروں میں دیکھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختصر بہت ہی مختصر کلمات آپ کے سامنے عرض کیا، اس لیے کہ وائرل فیور بھی چل رہا ہے، بخار وغیرہ مسلسل، کھانسی، اور الحمدللہ کچھ بھی کھانسی نہیں ہوئی، کچھ ورنہ مسلسل کھانسی ہو رہی تھی۔ غوث پاک کا کرم ہو گیا الحمدللہ کہ کنٹینیو بیان ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائیں۔ جتنے یہاں پر حاضر ہیں مولا کریم سب کو غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیرات سے مالا مال فرمائے۔ الہ العالمین، دوران گفتگو اگر مجھ گنہگار فقیر بندے سے کچھ بے ادبی ہو گئی، اے اللہ میں ان سب کو تیری بارگاہ مقدس میں گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک کے صدقۃ و فعل، حضور غوث پاک کے صدقۃ و فعل میری توبہ کو قبول فرما کر مغفرت کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔